بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وليس يدل على نفي معنى الجملة حالا وقيل مطلقا وقد عرفت بقية أحكامها في القسم الأول فلا نعيدها. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. افعال ناقصہ میں سے آخری ہے لیسا. لیسا وہ تو مسئلہ آ گیا، جملے پر داخل ہوتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں. لیسا کا معنی بتاتے ہیں کہ جمہوروں کا مذہب یہ ہے کہ لیسا دلالت کرتا ہے جملے کے معنی کی نفی پر زمانہ حال میں، کہ اس وقت یہ کام کوئی نہیں، اس وقت ماضی میں تھا کہ نہیں، ہاں مستقبل میں ہوگا کہ نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، اس وقت یہ کام نہیں. سمجھیے کیا کہ جی اصل پتر ایوے نا اے پڑھتے ہیں میرے بچے قرآن پاک حدیث پاک فقہا دیاں گلاں، وہ پھر یہ بھی ان قوانین دا مطلب ہوتا ہے بھی انہاں دی روشنی وچ جس لوگ گل کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی، ان کے قول سے یہ بات سمجھ آ رہی، وہ ان قانوناں دی روشنی جو کرتے ہیں تو جس لئے سانوں بھی قانون ماڑے موٹے ہوندے ہوتا سی وہ روشنی تھوڑی جی لے سکتے ہیں جی، نہیں تو نہ نیرے جی کم چلنا ہے جی. گل جلالہ. ہاں جی. افعال ناقصہ میں سے آخری ہے لیسا. لیسا دلالت کرتا ہے جملہ کے معنی کی نفی پر حال، زمانہ حال میں. تو آکھما میرا یار. افعال ناقصہ میں سے آخری ہے لیسا. لیسا دلالت کرتا ہے جملے کے معنی کی نفی پر زمانہ حال میں. کون سا جملہ؟ جس پر سجن آیا وہ جملے پر داخل ہوتے ہیں، اور کس پر؟ مونگ پھلی پر داخل ہوتے ہیں جی. تو اس جملے کا جو معنی ہے نا وہ بھی زہر جب لیسا آئے گا تو مطلب وہ بھی خبر کی سلب ہے مبتدا سے، خبر کی تو لیسا بتائے گا ہان کہ ہان ہاں ہان سے ہن سلب ہے جی، یہ مطلب ہے جی. اور لیسا دلالت کرتا ہے جملے کے معنی کی نفی پر زمانہ حال میں. جی. اور لیسا دلالت کرتا ہے جملے کے معنی کی نفی پر زمانہ حال میں. اور لیسا دلالت کرتا ہے جملے کے معنی کی نفی پر زمانہ حال میں. آگے وکیلا. بعض ناویوں نے کہا ہے کہ لیسا مطلقاً نفی پر دلالت کرتا ہے، زمانے کا کوئی دخل نہیں ہے، زمانے کا نہ ماضی نہ حال نہ استقبال، مطلقاً بھی یہ کام نہیں ہے جی. زمانہ لبنا ہے تو اور کو کرینہ لبنا پوے گا، اتھوں کو نہیں یہ گل دسدا. جی کیا کہ جی بعض ناویوں نے کہا ہے کہ لیسا نفی کرتا ہے جملے سے جملے کے معنی کی مطلقاً، یعنی زمانے کا کوئی دخل نہیں، حال ماضی استقبال کا کوئی اس میں دخل نہیں. بعض ناویوں نے یہ کہا ہے، اور بعض نے کہا ہے مطلقاً. جی. اور بعض نے کہا ہے مطلقاً. اور بعض نے کہا ہے مطلقاً. او بابا جی افعال ناقصہ دے اور بڑے احکام سن نے پتر پیچھے اسی اسم دی جل باس کیتی اوتھے پھر دسے نے بہت سارے ول تسی ول جے جل تھی ونے جی. اور تحقیق پہچان چکا ہے تو تحقیق پہچان چکا افعال ناقصہ کے بقیہ احکام قسم اول میں ان دے وچ کی سی اے فی باصل. چلو شکر ہے. پس نہیں اعادہ کرتے ہم ان کا وشیاں دا. چلو ساڈی سن لو، وہ سناواں دے نے اوتھے پڑھیا سی کہ ان کے اسماء پر ان کی خبروں کو مقدم کرنا جائز ہے. صاحب کے اندر پرسوں میں پھیرا دعا ہے، اور خود ان پر بھی جائز ہے 10 اول میں جو ہیں، اور ناجائز ہونا اس کا ان افعال میں کہ جن کے شروع میں ما آتا ہے، لیسا میں خلاف ہے. اے بے سارے مسئلے بھی پیچھے گزر گئے ہیں جی. ہاں جی. اور تحقیق پہچان چکا ہے تو افعال ناقصہ کے بقیہ احکام قسم اول میں خاص نہیں اعادہ کرتے ہم ان کا. موشی آندہ ہے چونکہ ان تحصیل حاصل لازم آویں دا
ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਜੀ? ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸਲਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹਾਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲੇ ਹਾਸਲ। ਤਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀਏ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਫੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਫੱਸਲ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਾਲੇ ਨਾਕਸਾ ਦੇ दैतुल्लाह वाले भी खिलार देते हैं जी, कोई गल नहीं जी। اور تحقیق پہچان چکا ہے تو افعال ناقصہ کے بقیہ احکام قسم اول میں، پس نہیں اعادہ کرتے ہم ان کا۔ علامہ عبدالقیم سیال کوٹی فرماندے نے بھی میں سیال کوٹ دا ہوں تو تسی میرے گوانڈی ہو، میری بھی گلاں کدی کدی پڑھ لویا کرو۔ چلو جی پڑھو نا دی گل جی، کنے دی؟ عبدالقیم سیال کوٹی صاحب رحمۃ اللہ بڑے علامہ سن، انہاں دی گلاں نے لکھیا نا حاشیے دے آخر تے لکھیا ہے، اج لمبا حاشیہ 3 نمبر لکھیا عبدالقیم، یہ سیال کوٹی بابا ہے جی۔ میں تو گوانڈی ہوں، میری تو گل ہی نہیں پڑھتے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل مطلقاً، قائل اس قول کا سیب وے ہے، بھائی جڑے بعض ہیں نا کون سیب وے، اور بعد میں ابن سراج تابع ہوئے ہیں سیب وے کے اس مسئلے میں۔ وہ آندے نے ویکھو جیسا کہ لیسا لیسا خلق اللہ مثلہ، لیسا خلق اللہ مثلہ، نہیں اللہ کی مخلوق، نہیں اللہ کی مخلوق مثل اس کی۔ یہ جملہ کی میں بنایا نے اتنے ہوئے نا بھائی لیسا خلق اللہ مثلہ، مثال طور کسی کو خاص گل ہوئے، نہیں پیدا کیا اللہ نے مثال اس کی، یعنی زمانے ماضی میں۔ تو اب یہ ماضی والا معنی ہے جی، لیسا آ گیا جی۔ اور وَعَلَىٰ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، یا مستقبل والا معنی ہے جی، یہ نا لیسا مصروفاً عنہم، نہیں پھیرا جائے گا ان سے، نہیں او جب وہ دن آ جائے گا نا قیامت کا تو ان سے وہ پھیرا نہیں جائے گا۔ تو یا مستقبل کا معنی لیسا آیا وہ پر لیسا مصروفاً، سنا جی۔ ان اے معنی کیتا ہے بھی کدھر ماضی والا معنی ہوتا ہے، کدھر استقبال والا معنی، لہذا ایک قول کرو کہ یہ مطلقاً ہوتا ہے، زمانے کا دخل نہیں ہوتا، تاکہ رولا مک جائے۔ جمہور نحات اس پر ہیں کہ لیسا برائے نفی حال است جی، اور علامہ اندلسی نے کہا ہے کہ یقین کے ساتھ جانتا ہوں میں کہ فیما بینا ہر دو قول تناقض نیست، جمہور کے قول اور سیب وے کے قول کے درمیان نہیں ہے، اس لیے کہ خبر لیسا کی جس وقت مقید با قدام زمانہ نہ ہو تو پھر حال پر محمول ہوگی، سنیں جیسا کہ ایجاب اسی پر محمول ہوتا ہے، کہ جڑے موجبے ہوندے نا قضیے، جے کو نال قید کود نہ لگی ہو تو مراد ہون ہوندا ہے، زید قائم ہونے مطلب ہون کھلوتا ہے۔ اور جس وقت خبر اس کی مقید ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو پھر اسی برہما مقید بے محمول میں شود اے رضی وچ۔ اصل لیسا کا لایسا ہے تخفیف کے واسطے، یا کہ کسرے کو گراتے ہیں تو لایسا سے لیسا، جیسے نعمہ اصل میں ناعمہ تھا ناعمہ جی، تو کیا کیا عین کا کسرہ نقل کر کے نون کو دیا، اس کا فتح گرانے کے بعد تو بن گیا نعمہ۔ یا کو الف سے نہیں بدلایا لیسا میں، لا یہ سا یا مترک ما قبل مفتوح، تاکہ عدم تصرف پر اور اس کی عدم مفارقت پر اپنے برادران سے دلالت کرے کہ بھی یہ پورا نہیں ہے گا، تھوڑا جائے۔ اور دلیل اس کے فعل ہونے پر تائے تانی ساکنہ کا لحوق ہے، اور ضمیر متصلہ بارزہ کا اس کے آخر میں آنا ہے۔ وہ لستم لیساتو، کوفیہ کہتے ہیں کہ لیسا حرف ہے اور اس کی گردان کا نہ آنا اس کا مؤید ہے،
بعض نے کہا ہے کہ اصل اس کا لا ایسا ہے، کیا ہے؟ لا ایسا بمانا لا موجود، پس تخفیف کی گئی اور استعمال کیا گیا استماع لا تبریہ گردید ایسا بن گیا۔ جی فصل افعال المقاربة هي افعال وضعت للدلالة على دلوب الخبر لفاعلها وهي ثلاثة اقسام۔ فصل افعال کی بات چل رہی ہے، ان میں سے ایک افعال مقاربہ بھی ہیں، افعال مقاربہ۔ افعال مقاربہ، افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں تاکہ وضع کیے گئے ہیں اس بات کے لیے کہ دلالت کریں خبر کے قرب پر اس کے فاعل کے لیے، کہ جملے پر داخل ہوں گے اور اس بات پر دلالت کریں گے کہ یہ جو خبر ہے نا یہ اپنے مبتدا کو حاصل ہونے والی ہے، حاصل ہونے والی ہے۔ فلانا بھئی کام میں شروع ہونے والا ہے، فلانا گھروں نکلن والا ہے، اسی یہ جملے بول دے ہیں کہ نہیں؟ تربی وچ بھی دیں چاہیے نے جڑے دسن بھی ہن کام ہون والا ہے، ہون والا ہے، وہ افعال مقاربہ نے جی۔ جی بھئی فلانا جڑا ہے نا جی ہن آن والا ہے، فلانا روٹی کھان والا ہے، یہ ہے جڑا ہے بھی عربی وچ بھی تو ہے نا جی۔ تو اس کے لیے کون افعال ہیں؟ افعال مقاربہ، افعال ہاں جی کیا کیا جی افعال کی بات چل رہی ہے، ان میں سے افعال مقاربہ ایسے افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں تاکہ دلالت کریں خبر کے قرب پر اپنے فاعل کے لیے۔ فاعل تو مراد مبتدا، اس لیے نے دخول تو بعد انہیں فاعل بننا، ویسے وہ مبتدا ہے جی۔ ہاں جی کیا کیا افعال مقاربہ ایسے افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں تاکہ دلالت کریں خبر کے قریب ہونے پر، دلوب قرب پر اپنے فاعل کے لیے، اپنے فاعل کے لیے، کہ خبر مبتدا کو حاصل ہونے والی ہے، خبر حاصل ہونے والی ہے۔ فصل افعال مقاربہ، افعال مقاربہ مصدر تے مبنی للفاعل والا معنی کر سکتے ہو، چلو جو ہے یا وہ کون افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں واسطے دلالت کرنے کے، دلالت کریں یعنی غرض ان کی وضع سے یہی دلالت ہے، کس پر؟ خبر کے دنو پر، خبر کے دلوب اے قرب، کس کے لیے؟ اپنے فاعل کے لیے، اپنے فاعل کے لیے، یا افعال مقاربہ کے فاعل کے لیے، تامی ٹھیک ہے جی۔ اصل افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں واسطے دلالت کرنے کے خبر کے قرب پر اپنے فاعل کے لیے۔ شاباش۔ فصل افعال مقاربہ، افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں واسطے دلالت کرنے خبر کے قرب پر اپنے فاعل کے لیے۔ اچھا جی فرماتے ہیں یا ثلاثۃ اقسام، تو افعال مقاربہ معنی کے اعتبار سے تین کے لفظ زیادہ ہے، معنی کے اعتبار سے یہ جو خبر قریب ہے، اس قریب کا معنی کیا ہے، یہ پھر اندے وچ بھی فرق ہوندا ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی افعال مقاربہ معنی کے اعتبار سے تین قسم پر، پھر آخر افعال مقاربہ معنی کے اعتبار سے تین قسم پر ہیں، اور وہ کون تین قسم پر ہیں؟ اور افعال مقاربہ تین قسم پر ہیں، اور افعال مقاربہ تین قسم پر ہیں۔ صبر۔ افعال مقاربہ بعض نے کہا ہے کہ یہ افعال ناقصہ ہی ہیں کیونکہ مرفوع پر پورے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بھی تو مبتدا خبر جملے تو داخل ہوتے ہیں نا، لیکن جب احکام مخصوصہ رکھتے ہیں لہذا علیحدہ مذکور ہو گئے جی۔ ایک مذہب اور بعض کے نزدیک ناقصہ نہیں ہیں کیونکہ صرف تمام ہونا مرفوع پر جی بھئی مجرد تمام نہ شدن مرفوع پر پورا نہ ہونا
یہ ناقصہ ہونے کی نشانی نہیں ہے. ناقصہ بودن آ رہا نم خواہد ورنہ لازم آئے گا کہ سارے افعال نسبیہ جن میں غیر کی طرف نسبت ہوتی ہے بلکہ سارے افعال متعدیہ ناقصہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ اکیلے فعال پر پورے نہیں ہوتے مفعول بے کچھ چاہتے ہیں بلکہ جڑے تین مفعول چاہتے نہیں ہو تو پھر وڈے انکس ہو گئے. ہاں ان کو ناقصہ کے ساتھ مشابہت ہے اور اتصال ہے. اسی جہت سے لباب میں کہا گیا ہے کہ یتصل بالافعال الناقصات افعال المقاربات اتنے بیان کیا کہ افعال ناقصہ کے ساتھ متصل ہیں افعال مقاربہ بھی. جی اگے جی واہ اللہ والو شاباش شاباش الرجاء وهو عسى وهو فعل جامد لا يستعمل منه غير الماضي وهو في العمل مثل القاضى إلا أن خبره فعل مضارع مع أنه عسى زيد أن يقوم ويجوز تقديم الخبر على اسمه نحو عسى أن يقوم زيد ونحو قد يحذف عن نحو عسى زيد يقوم. چلو جی توجہ ہے کیوں 3 قسم ہیں ان میں سے پہلی قسم ہے رجا کے لیے. کس کے لیے؟ حلوہ کھا کے رجا دینا جی یعنی لقرب رجاء الخبر خبر کا حصول مبتدا کے قریب ہے اس کی امید ہے اس کی امید ہے بھی ہنے ہج تھی ویسی اے مطلب ہنے تھی ویسی اس دی امید ہے جی. تو اول ہے کس کے لیے؟ رجا کے لیے. کیا کہ بھئی مستقبل قریب میں امید ہے کہ خبر مبتدا کو حاصل ہو جائے گی. ہاں جی کیا کہ جی ابا 3 قسموں میں سے پہلی قسم ہے رجا کے لیے یعنی زمانہ مستقبل لقرب رجاء الخبر یعنی زمانہ مستقبل قریب میں مستقبل قریب میں مبتدا کے لیے خبر حاصل ہو جائے گی اس کی امید ہے اس کی امید ہے کہ خبر حاصل ہو. پھر آخنا اول ان میں سے ہے رجا کے لیے رجا میں نہیں امید یعنی وہ پچھلا جڑا معنی کیتا ہے نال جوڑو کہ زمانہ قریب میں خبر مبتدا کے لیے فاعل کے لیے حاصل ہو جائے گی اس کی امید ہے اس کی. تو امیدوں پر کبھی پانی بھی تو پھر جاتا ہے اندر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا مطلب ہے جی. اچھا جی تو وہ کون ہے جو اس معنی کے لیے ہے وہ ہے عصا. ہاں جی وہ کون ہے جو اس معنی کے لیے ہے وہ ہے عصا. اول رجا کے لیے ہے ایک مسئلہ اور وہ عصا ہے جی. اول رجا کے لیے ہے اور وہ عصا ہے. اول رجا کے لیے ہے اور وہ عصا ہے. تو دیکھو نا پچھلی گل بھی ذکر ان کا فعل ناقصہ کے بعد باوجہ چاہنے ہر دو کے خبر کو مگر یہ کہ خبر ان کی خاص ہوتی ہے فعل مضارع فعل ناقصہ میں یہ شرط نہیں ہے. اچھا جی اول رجا کے لیے جان کے ابن مالک نے تسہیل میں کہا ہے کہ بعض افعال مقاربہ سے برائے شروع است شروع کے واسطے ہے. کس کے واسطے؟ یعنی فاعل خبر میں شروع ہو گیا ہے فاعل خبر میں شروع ہو گیا ہے اس کے لیے تحفے کا جعل اخذ تے اعلی کا تے انشاء تے حبا تے قاما اور بعض برائے مقاربت اسم با خبر بعض اس لیے ہے کہ اسم جو ہے اس کی مقاربت ہوگی کس کے ساتھ؟ خبر کے ساتھ. جیسے حل حالا قادا کاروبا او شاکا جی و اولا اور بعض برائے رجا جیسے عصا حرا اخلولا کا اینے وہ بھی نال فائدے طور تے کٹھی کیتے نے بھی اور بھی ہیں کلام عرب وچ نہ معنی استعمال نے اور معنی بھی نہیں صرف یہ نہیں کہ پکے ہی معنی نے.
شارح تحصیل نے کہا ہے کہ جب بعض ان سے مقاربت کے واسطے ہیں لہذا تمام کو از قبیل تسمیہ کل باسم جز نام نمودند. سوال ہے یہ سارے تو قرب کے لیے نہیں ہیں، تو اس لیے کہ بعض چونکہ قرب جنوب الخبر بعض قرب کے لیے ہیں، تو یہ تسمیہ السارے بسمل تھوڑے تسمیت الکل کی وضاحت کریں. اچھا جی مسئلہ جی عصا دے متعلق جی گل شروع جی. عصا فعل ہے، عصا اور فعل جامد ہے. فعل وہ جامد کیوں ہوئے؟ فعل تے جامد کہندے نے جیسا بڑا ٹل لایا ہے اندے کولوں سوائے ماضی تو اور کچھ نہیں نکل سکیا. ڈاکٹر نے تو ذرا آپریشن کیتے ہو جی بات کر دیتا پڑھ کے جی. سمجھی گل جی؟ اندے کولوں سوائے ماضی تو اور کچھ نہیں لبیا. ہاں جی کیا کہ جی عصا فعل ہے اس سے سوائے ماضی کے کوئی مستعمل نہیں ہے، اور عصا فعل ہے جامد ہے نہیں استعمال کیا گیا اس سے ماضی کا غیر. جی عصا فعل ہے جامد ہے نہیں استعمال کیا گیا اس سے ماضی کا غیر. وَهُوَ فعل جامد یعنی غیر متصرف، یعنی کیونکہ اس سے ماضی مجہول، ماضی مجہول، مضارع معلوم مجہول، امر نہی وغیرہ نہیں آتے. سنیو گل. اچھا جی وجہ عدم تصرف ان دی گردان کیوں نہیں ہونی؟ کی انہوں ڈر لگتا ہے؟ یہ ہے کہ عصا بس بب متضمن ہونے اپنے انشاء طمع کو. کس کو؟ کہ میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہو جائے گا جی. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہو جائے گا. اینو عقل مند بندہ نہیں کہتا تو جھوٹ ماردا پہ ہیں جی. جھوٹ خبراں تے ہوندا ہے، انشاء تے نہیں ہوندا. کہ میں امید کرتا ہوں کہ آج ایسا ہو جائے گا. ہاں یہ کہہ سکتا ہے بڑے بلے بلی دیا پترا ایک جے خبراں دین ایک جے تو دعوے کرتا پہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بھی یہ بھی خبر تو جھوٹی خبر ہے ہی نہیں ہے. تو چونکہ یہ انشاء طمع کو متضمن ہے دی اور رجا کو، جیسے لعل ہے، اور قانون ہے کہ انشاءات اکثر یہ حروف کے معنی ہوتے ہیں. کن کے؟ اور حروف ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف نہیں. انہوں کو سیاہی موگے سی غیر متصرف. کیا؟ غیر متصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف منصرف غیر منصرف اسم دی قسم من جڑا مور بولو جی یہ تو مبنی ہے جی. تو جو ہے نا حرف سارے کیا ہیں؟ غیر. کد کد سے مقدی پھر انہوں کو آنے بھی گزارا کرے جا پہ کر لے جو کچھ کرنا جی جی غیر متصرف ہوتے. اس وجہ سے اس میں تصرف نہیں ہوا جی. چلو ٹھیک ہے. اگے جی مسئلہ جی عصا جو ہے نا عصا یہ عمل کرنے میں قاعدہ کی طرح ہے. عمل کرنے میں قاعدہ کی طرح ہے. او کی مطلب ہے تھلے لکھے ہے یعنی جملے پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، اور خبر فعل مضارع ہوتی ہے. ہاں جی کیا کہ جی مسئلہ عصا کا عمل عصا جو ہے وہ عمل کرنے میں قاعدہ کی مثل ہے. قاعدہ کی مثل کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح قاعدہ جملے پر داخل ہوتا ہے اور جملے اسمیہ پر مبتدا کو رفع دے کر نصب دیتے ہیں، لیکن خبر فعل مضارع ہوتا ہے. اسی طرح عصا بھی، اسی طرح عصا بھی. سنیے گل اسی طرح. چلو جی اور عصا عمل میں قاعدہ کی مثل ہے. اور عصا عمل میں قاعدہ کی مثل ہے. اور عصا عمل میں قاعدہ کی مثل ہے. سوال ہو گیا قاعدہ کی خبر جو ہے وہ تو اکثر ان کے بغیر ہوتی ہے اور عصا کی خبر اکثر ان کے ساتھ ہوتی ہے. پھر مثل تو نہ ہوا الا کے ساتھ استثناء کی ہے.
اللہ کے ساتھ استثناء کی کہ باقی سارا کام قاعدہ کی طرح ہی ہے، مگر یہ کہ عصا کی خبر فعل مضارع مع ان ہوتی ہے، تھلے ویکھتے قاعدہ کی خبر مضارع بغیر ان کے ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ ہاں جی، سوال ہو گیا سوال ہو گیا کہ اگر عصا قاعدہ کی طرح ہے قاعدہ کی طرح تو قاعدہ کی تو خبر مضارع بغیر ان کے ہوتی ہے، تو اس کی خبر تو معان ہوتی ہے، کبھی کبھار بغیر ان کے ہوتی ہے۔ اس کا اللہ سے جواب دیا جواب دیا کہ یہ باقی سارے کاموں میں اس جیسا ہے، اس کام میں فرق ہے۔ باقی سارے کاموں میں اس جیسا ہے، لیکن اس کام میں اس کا فرق ہے کہ کیا؟ اس کی خبر مضارع قاعدہ کی خبر مضارع بغیر ان ہوتی ہے اکثر، کبھی کبھار ان۔ عصا کی خبر اکثر اکثر آن کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی کبھار آن کے بغیر بھی آ جاتی اے مطلبی ہن مثال ویخ تے پہلے پچھلا معنی کریے، مگر یہ کہ مگر یہ خبر عصا کی فعل مضارع ہے مع ان، شابہ جی، مگر یہ کہ خبر عصا کی فعل مضارع ہے مع ان، مگر یہ کہ خبر عصا کی فعل مضارع ہے مع ان۔ مثال عصا زید ان یقوم، عصا آندے نے تھلے والا جڑا جملہ ہے کدے انہوں سمجھو تے او ایمانہ جس جملے دا قارب زیدن القیامہ، یہ بھی عربی جملہ ہے اپنا کہ قریب ہو گیا زید کھڑے ہونے کے، جو عربی اس جملے کا معنی ہے وہی عصا زیدن یقوم کا معنی ہے، قریب ہے کہ زید کھڑا ہوگا، قریب ہو گیا زید کھڑا ہونے کے، قریب ہے کہ زید کھڑا ہوگا۔ ہاں جی، کیا کہ جی معنی؟ جیسے عصا، مثال عصا زید ان یقوم، یعنی قارب زید القیامہ، جس طرح کہ قریب ہو گیا زید قیام کے، قیام کے، اسی طرح عصا زید، عصا زید ان یقوم، یعنی متکلم یہ کہہ رہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ زید مستقبل قریب میں کھڑا ہونے والا ہے۔ یعنی متکلم امید کرتا ہے اس بات کی کہ زید مستقبل میں قریب مستقبل میں کھڑا ہونے والا ہے۔ اچھا جی، دھیان کرو کیا، جیسے جیسے عصا عصا زید ان یقوم، زید ان یقوم، جیسے عصا زید ان یقوم، جیسے عصا زید ان یقوم۔ ادھر دیکھ، عصا زید ان یقوم، رفع زید کا بنا بر اسمیت عصا، اور ان یقوم نصب کے محل میں بنا بر خبریت او، بر مذہب اکثر نحویان، اور کوفیہ کے نزدیک ان یقوم مرفوع المحل ہے، بدل ہے زید سے بدل اشتمال، کہ اس میں اجمال و تفصیل ہے، اور اشتراط اس کا عصا کی خبر میں برائے ثابت کرنے معنی ترجی کے ہے، کیونکہ ترجی سوائے مستقبل کے نہیں ہوتی۔ یہ تو اس کا مشہور استعمال ہے کس کا؟ عصا کا، جملے اسمیہ پر داخل خبر فعل مضارع جس پر ان مصدریہ ہے، یہ استعمال عصا کا جو مشہور کثر اکثر۔ معنی یہ ہے کہ متکلم مخاطب کو یہ بتاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس مبتدا کے لیے اس خبر کا حصول قریب ہے، سمجھا؟ اس مبتدا کے لیے اس خبر کا حصول قریب ہے۔ اور جائز ہے تقدیم خبر کی عصا کے اسم پر، کیا کہ جی؟ اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ عصا کے عصا جس جملے پر داخل ہے، عصا جس جملے پر داخل ہے، وہ دیکھنا پہلو چلی بلا زید ان یقوم جڑا ہے، زید ان مبتدا تے یقوم وچ ہوگا ضمیر راجع کون ہے؟ زید۔ مرجع کون ہے؟ زید۔ راجع ہوگا تے مرجع زید، تے جن الٹا دی جملہ فعلیہ بن جائے، غلطی کوئی ہے جی۔ جی، تو جائز ہے عصا کی خبر کو
عصا کے اسم پر مقدم کر دیں جملے اسمیے سے جملہ فعلیہ بن جائے جملے اسمیہ سے جملہ فعلیہ بن اب یہ جملہ فعلیہ بتاویل مفرد عصا کا فاعل اب خبر کی ضرورت ہی نہیں ہے خبر کی ضرورت نہیں اس صورت میں اس کو تامہ بھی کہہ دیتے ہیں کیا کہ جی جائز ہے عصا کی خبر کو مقدم کر دیں عصا کے اسم پر یعنی پہلے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا تھا اب یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوگا اور جملہ فعلیہ بتاویل مفرد عصا کا فاعل بن جائے گا عصا کا فاعل بن جائے گا عصا زید ان یقوم کو عصا ان یقوم زید پڑھ دیں عصا اب عصا فعل مقارب ان یقوم فعل زید فاعل فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مفرد ان کی وجہ سے یعنی قیام زید یہ فاعل بن گیا عصا کا کیا بن گیا آؤ بے خود رو بری تقدیر احتیاج خبر نہ باشد و عصا دری استعمال تامہ باشد و در استعمال اول ناقصہ پہلے استعمال میں عصا ناقص ہے اس استعمال میں کیونکہ فاعل کے ساتھ پورا ہو گیا کس کے ساتھ فاعل کے ساتھ معنی میں وہ سارا آ گیا اور فاعل کے ساتھ پورا ہو گیا سمجھیا اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اکثر تو یہی ہے کہ عصا کی خبر مضارع بما ان مصدریہ ہوتی ہے وقد و تقلیل کے لیے کبھی کبھی عصا کی خبر سے ان کا حذف بھی جائز ہے کیا کہ جی اکثر تو عصا کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ آتی ہے اور کبھی کبھی ان کا حذف کرنا عصا کی خبر سے جائز ہے پھر آنکھو اور کبھی اکثر تو یہ ہے کہ عصا کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ آتی ہے اور کبھی کبھی ان کو حذف کر دیتے ہیں اس کی خبر سے عصا زید ان یقوم اکثر ہے عصا زید یقوم بھی جائز ہے او از خبر عصا برائے تشبیہ بقاعدہ دار استعمال بے گویا کہ قاعدہ ہی ہے جی کیا کہ جی جیسے عصا زید ان یقوم اس کو عصا زید یقوم پڑھنا بھی جائز ہے جائز ہے سمجھے گل عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا وہ یہی استعمال ہے کہ خبر مبتدا پر مقدم ہے عصا ربک ان یبعثک جی لیکن او فعل مقدم ہے عصا ایویں ہے نا عصا یا باسا کا ربو کا ہے نا تو آئی ہے نا جڑا بے عصا یقوم زید بلے ہو عصا یا باسا کا ربو کا مقام محمودا قریب ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے تے اللہ تعالیٰ دے جڑی امیداں نے وہ پکیاں امیداں نے تے وہ ٹھکیاں نے تے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنا ہے کہ مستقبل قریب میں سونے محبوب کو مقام محمود پر پہنچائیں گے تائیں تک گل بڑھنی ورنہ تے گل ہی نہیں بڑھنی چلو جی اور جائز ہے تقدیم خبر کی عصا کے اسم پر جیسے عصا یقوم زید شابہ جی اور جائز ہے تقدیم خبر کی عصا کے اسم پر جیسے عصا ان یقوم زید شابہ جی اور جائز ہے تقدیم خبر کی عصا کے اسم پر جیسے عصا ان یقوم زید اچھا جی اگے اور کبھی حذف کیا جاتا ہے ان کس سے از خبر عصا کیوں کر دے ہو برائے تشبیہ بقاعدہ در استعمال جیسے عصا زید یقوم جی اور کو گالے مولوی جی دس جی میں دس دیں گے انشاءاللہ خیر جی کبھی حذف کیا جاتا ہے ان جیسے عصا زید یقوم اور کبھی حذف کیا جاتا ہے ان جیسے عصا زید یقوم اور دیکھ بندے کیا اور قد یحذف اور اسی سے ہے شاعر کا قول ترجمہ کرنا ہے
کر لے اور شاعر کا قول اصل کرب الذی امسیت فیہ یکون وراہ فرج قریب. جی یہ اصل کرب الذی یہ سارا فاعل ہے سادہ کیے اگر جی فعل مظاہرے نہیں لیکن سارا اکٹھا ہے. جی جی اگے جی انا بھول گیا استغفر اللہ. اور ان جگہ نا خبر او یکون متصنا اور 10 اور گیا یکون دیکھنا نا شاعر نے خبر ہے لیکن اس میں ان کوئی نہیں ہے تو یہ شعر جو ہوتے ہیں نا یہ دلیل کے طور پر پیش کی جاتے ہیں. الکرب تو مبتدا ہے نا یکون خبر مضارع لیکن اس پر ان کو نہیں اے مطلب اگے چلو جی. والثاني للحصول وهو قاد وخبره مضارع دون ان نحو قاد زيد يقوم وقد تدخل ان نحو قاد زيد ان يقوم قاد زيد ان يقوم. 3 قسمیں ہیں افعال مقاربہ کی معنی کے اعتبار سے. پہلی تھی رجا کے لیے دوسری قسم ہے حصول کے لیے. ہاں جی دوسری قسم ہے حصول کے لیے مطلب حصول خبر للفاعل بحسب جزم المتکلم. متکلم کو جزم ہو گیا کہ خبر فاعل کو حاصل ہو گئی ہے. خبر حاصل ہو گئی ہے تو دوسری قسم ہے کس کے لیے حصول کے لیے. بے متکلم یہ سمجھتا ہے کہ خبر فاعل کو وہ نفس الامر چوئی ہے کہ نہیں ہوئے بندے کئی باری مغالطے لگ دے جی کہ نہیں لگ دے اے وے جی تو لیکن وہ جزم کر رہا ہے کہ خبر حاصل ہو گئی ہے. پہلا ہے رجا کے لیے دوسرا ہے حصول کے کیا کہ جی دوسرا ہے حصول کے لیے. حصول کا کیا معنی ہے حصول کا معنی یہ ہے حصول خبر للفاعل کہ جب متکلم یہ سمجھتا ہے متکلم کو جزم ہے متکلم کو جزم ہے کہ فاعل کے لیے حاصل ہو گئی ہے. خبر فاعل کے لیے یعنی فاعل کو خبر حاصل ہو گئی ہے. اور ثانی حصول کے لیے جی اور ثانی حصول کے لیے اور ثانی حصول کے لیے ہے. اچھا جی وہ کون ہے اور وہ قاعدہ ہے وہ قاعدہ ہے اور وہ قاعدہ ہے جی اور وہ قاعدہ ہے اور وہ قاعدہ ہے. وہ تو دیکھو موشی تھے قاعدہ تے وسائر متصرفات او دری حکم شریک ہستان دو سنے ہی کہ نہیں سنے بس یہ باقی آشا پھر پڑھ دیں واپس آ. پہلے مسئلہ سمجھ لا. قاعدہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے خبر اس کی فعل مضارع ہوتی ہے اور اکثر بغیر ان کے ہوتی ہے. جی کیا کہ جی قاعدہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور خبر اس کی فعل مضارع ہوتی ہے اکثر بغیر ان کے. کبھی کبھی ان داخل ہوتا ہے. اب یہ ساک عکس ہو گیا نا وہاں اکثر ان کبھی کبھی بغیر ان یا اکثر بغیر ان کبھی کیونکہ یہاں اصول ہے اور ان مستقبل کے لیے ہوتا ہے اتنے اصول ہو گیا اس واسطے ان بھیج نہیں پڑتا جی. ہاں جی کیا کہ جی اور کبھی کبھی خبر قاعدہ کی مضارع ہوتی ہے اکثر بغیر ان کے اور کبھی کبھی ان بھی داخل ہو جاتا ہے قاعدہ کی خبر. قاعدہ زید یقوم جی امید ہے کہ زید کھڑا ہو چکا ہے. امید ہے کھڑا ہو چکا یہ اصول ہے کھڑا ہوگا نہیں ہو تو ہو گیا سا. امید ہے کہ اب وہ دونوں اپنے تائیں وہ جزم کر رہا ہے کہ بھئی زید اسم کو یہ خبر قیام والی حاصل ہو چکی ہے اور زید ان یقو قاعدہ زید ان یقوما علی خبر قاعدہ اس کو تشبیہ دیتے ہوئے عصا کے ساتھ اس کو دیتے ہوئے قاعدہ کے ساتھ. کوئی بات نہیں کہ یاریاں پھر ایویں نبھ دیاں نے پھر ایک پاس تو نہیں نہ ہوتی ہیں لینے دینے بنے نے جی جی گل جی. چلو جی اور خبر قاعدہ کی مضارع بغیر ان کے جیسے قاعدہ زید یقوم
यकूम اور کبھی और कभी داخل ہوتا ہے ان दाखिल होता है अन اے علی خبر قعدہ جیسے قعدہ زید نہیں یقوما जैसे कादा ज़ैदुन यकूमा اور خبر قادہ کی مضارع بغیر ان کے جیسے قادہ زید یقوم، اور کبھی داخل ہوتا ہے ان جیسے قادہ زید ان یقوم. جی اور خبر قاعدہ کی مضارع بغیر ان کے جیسے قاعدہ زید یقوم اور کبھی داخل ہوتا ہے ان جیسے قاعدہ زید ان یقوم. ادھر دیکھو او لیکن جب حرف نفی قعدہ پر آ جائے دراز سے مزبست قعدہ پر نفی آ جائے تو اس میں قعدہ اور اس کے مشتقات پر نفی آ جائے تو اس میں 3 مذہب ہیں، ذرا دھیان کریں جی 3 مذہب. نمبر 1 حرف نفی نفی کا افادہ کرتا ہے. حرف نفی جی میں ہر جگہ نفی دا معنی تھے بھی نفی دا معنی دے گی، جیسا کہ دوسرے افعال میں خواب حرف نفی قعدہ کی ماضی میں ہو یا مضارع میں ہو. حرف نفی ماضی میں ہو یا قعدہ میں یا وما قادو یفعلون اور نہیں قریب تھے کہ وہ کرتے. او پہلے اس بارے اوئی لے لو جد کرتے پیسہ نا ایک گاہ سے بات کروں کو نہیں سن یہ کرتے نہیں سن جی قابو ہے نا. مضارع اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا جب نکالے گا اپنے ہاتھ کو نہیں قریب کے دیکھ لے اس کو اے لم یقارب رؤیتہا. سنیا جی یہ پہلا مذہب ہے بھئی جے نفی نہیں تو پھر اس بات ہے تے جے نفی آگے تو پھر نفی ہوگی یعنی پھر خبر دی نفی ہوگی فاعل کونو خبر دی نفی ہوگی فاعل کونو. اور یہ اصح ہے یہ چوکھا یہ دوسرا مذہب حرف نفی مفید معنی نفی نہیں ہوتا نشود ماضی باشد یا مضارع 2 واو نفی والا معنی بالکل نہیں دینا بلکہ معنی مثبت ہی رہتا ہے معنی مثبت ہی رہتا اے باز دے قول جی. تیسرا نفیش در ماضی اثبات است در مستقبل ہم چو افعال دیگر. بعض نے کہا کہ اگر ماضی میں ہے تو پھر نفی ہوگی کیا ہوگی وہ نا وہ نفیش در ماضی نفی اس کی ماضی میں اس بات ہے و در مستقبل ہم چوں افعال دیگر کی مطلب کہ مستقبل میں جس طرح باقی میں اگر نفی ہے تو کیا ہوتی ہے نفی ہوتی ہے لہذا مضارع پر اگر آیا نفی ہوگی یعنی قعدہ کا مضارع ہوا یقاد ہو تو نفی والا معنی ہوگا ماضی میں ہوا تو نفی والا معنی نہیں ہوگا لیکن صح مذہب پہلے خواہ ماضی پر آئے ہاں مضارع پر حرف نفی ہے تو نفی ہوگی یعنی خبر کی نفی ہے مبتدا سے. آگے جی والثالث للأخذ والشروع في الفعل وهو طافق وجعل وقرب وأخذ واستعمالها مثل قاد نحو طافق زيد يكتب. چلو جی تیسری قسم افعال مقاربہ کی باعتبار معنی کے وہ ہے اخذ اور شروع فی الفعل کے لیے وہ ہے اخذ اور شروع فی الفعل کے لیے کہ متکلم یہ خبر دیتا ہے تو سارے نشائی کہ متکلم یہ بتاتا ہے کہ فاعل خبر میں شروع ہونے والا ہے فاعل خبر میں شروع ہونے والا ہے جی. تیسری قسم ہے اخذ اور شروع فی الفعل کے لیے یعنی متکلم یہ بات بتاتا ہے کہ فاعل خبر میں شروع ہونے والا ہے. سمجھے نا بس ہوں سارے اشتہار چھپن لگے بس ہوں ساری روٹی پکڑ لگی ہے یہ مطلب بندہ ہے بالکل کام شروع چلو بس حلوہ بالکل پکڑ لگ گیا ہے چھٹی ہون لگی ہے جی نیندر بالکل آن لگی ہے جی. اے بھی فاعل جو ہے نا وہ خبر میں شروع اخذ پکڑنا شروع دونوں کا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ خبر میں شروع ہونے والا ہے کام وہ کرنے والا ہے.
اچھا جی، اس کام کے لیے کون یہ معنی کون سے فعل دیتے ہیں؟ 1 2 3 4 تحفے کا، جعل، قرب، اخذ. جی تحفے کا بمانا اخذ تو جعل بمانا تافیقہ تو تحفے کا بمانا تو تمہارا کی معنی بڑھے اخذ اخذ. اور کارابا بمانا قاروبا تے اخذا بفتح را نہ کارابا بفتح را مملہ کسری بھی کارابا کاربا وفتح افسخست تے اخذا. ان سب کا معنی بھی شروع ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے. جی اچھا جی، یہ تو ٹھیک ہو گیا. ان کا استعمال کس طرح جب جملے اسمیہ پر آتے ہیں؟ خبر تو مضارع ہوگی کس طرح؟ تو کہتے ہیں ان کا استعمال قاعدہ کے مثل ہے. ان کا یعنی خبر اکثر بغیر ان کے، کبھی کبھار با ان. ہاں جی کیا کیا جی؟ اور تیسری قسم اخذ اور شروع فی الفعل کے لیے ہے، اور وہ تافیقہ اور جعل اور قربہ اور اخذ ہیں. شاباش. ان کا استعمال قاعدہ کی طرح ہے، یعنی ان کی خبر فعل مضارع اکثر بغیر ان کے اور کبھی کبھار ان کے ساتھ ہوتی ہے. سنیے مثال زید تحفے کا، زید یکتب، جعل زید یکتب، قرب زید یکتب، اخذ زید یکتب. ویسے ہوگا نا کلا اخذ زید، ہوں افعال مقاربہ نہیں، ہوں تو میں نہ ویسے اخذ یا پکڑا وہ اور معنی ہے. جب ان اس معنی میں ہوگا جملے پر آئے گا تو پھر مقاربہ ہوگا. اب چاروں کا معنی یہ ہے کہ متکلم یہ بتا رہا ہے کہ زید لکھنے میں شروع ہو گیا ہے، زید ہو گیا ہے. اخذ تو شروع بے زید جی لکھن لگ پیا، ساڈی جی روٹی تندور تے پکنی شروع ہو گئی ہے. ہاں جی. مثال جیسے تافیقہ زید یکتب، جعل زید یکتب، اخذ زید یکتب، قرب. زید یکتب. سب کا معنی کیا ہے؟ سب کا معنی ہے کہ زید لکھنے میں شروع ہو گیا. زید لکھنے کے لیے شروع ہو گیا. ایشا بس. اور تیسری قسم یار اخذ اور شروع فی الفعل کے لیے ہے. اخذ اور شروع فی الفعل کے لیے ہے، جیسے تحفے کا زید یکتب، اور وہ تحفے کا، اور جعل اور قرب اور اخذ ہیں، اور استعمال ان کا مثل قاعدہ کے ہے، اکثر بغیر ان، کبھی کبھار مع ان. جیسے تحفے کا زید یکتب، تحفے کا زید یکتب. جی. اور تیسری اخذ اور شروع فی الفعل کے لیے ہے، اور وہ تافیقہ اور جعل اور قربہ اور اخذ ہیں، اور استعمال ان کا قاعدہ کی طرح ہے، جیسے تافیقہ زید یکتب. اور تیسری اخذ اور شروع فی الفعل کے لیے ہے، اور وہ تافیقہ اور جعل اور قربہ اور اخذ ہیں، اور استعمال ان کا مثل قاعدہ کے ہے، جیسے تافیقہ زید یکتب. اب ایک مثل قاعدہ یعنی فقتضاء تقاضا کرنے میں ہر ایک ان سے اسم کا اور خبر کا، اور ہونا ان کی خبر کا فعل مضارع بدون ان، بغیر ان کے. جی. اوشک واستعمالها مثل عصا وقادہ. ایک ہے اوشاکا، کیا ہے؟ وہ تو 3 پورے ہو گئے. 3 رجا، حصول، اخذ اور شروع فی الفعل، ان کے لفظ بھی بتا دیے. ایک سجن رہ گیا اوشاکا، بمانا اسرع، بمانا تو اوشاکا اس کا استعمال عصا اور قاعدہ کی مثل ہے. اس کا استعمال عصا اور قاعدہ کی مثل ہے، یعنی اس میں کبھی قاعدہ والا معنی عصا والا معنی ہے امید، کبھی قاعدہ والا معنی ہے کیا حصول، اور پھر جب عصا والا معنی ہوگا تو خبر مع ان ہوگی، جب قاعدہ میں استعمال میں ہوگا تو خبر بغیر ان ہوگی. کون؟ مضارع. ہاں جی کیا کیا جی؟ اور اوشکا افعال مقاربہ میں سے ایک ہے اوشکا، اور اس کا استعمال عصا اور قاعدہ کی طرح ہے، یعنی
اس کا معنی عصا والا بھی ہوتا ہے اور قادہ والا معنی بھی ہوتا ہے. جس وقت اس کا معنی عصا والا ہوگا اس وقت اس کی خبر فعل مضارع اکثر ان کے ساتھ آئے گی ہوگی. اور جب بمانا قادہ ہوگا قادہ ہوگا اس وقت اس کی خبر بغیر ان کے بھی. ہوگی. اچھا دیکھو اوشا کا ایشاک شتافتن اسی سے ہے. یوش کو یکونا کذا قریب ہے کہ یہ کہ ہو اس طرح. اور عامہ کہتے ہیں یوشا کو یکونا بفتح شین بھائی لغت ردیہ یوش کو. اچھا جی مثل قادہ اصاب قادہ یعنی کبھی در ہر دو وجہ. عصا مثل شود عصا مستعمل شود یعنی خبر کو چاہے گا اور اس سے مستغنی بھی ہوگا جس وقت کہ اسم اس کا مضارع ان کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ مقدم کر دے گا تو فعل بن جائے گا. جیسے اوشا کا زید یقوم یہ تو ہو گیا جملہ اور اوشا کا یقوم زید دوسری صورت ہو گئی. اور کبھی مثل قادہ کی اسم اور خبر فعل مضارع بغیر ان کے چاہتا ہے. نظر آ رہی جیسے اوشا کا زید یقوم اب معنی قادہ ہے کہ زید کھڑا ہو گیا ہے. اور اوشا کا اور استعمال اس کا مثل عصا اور قادہ کے ہے جی. اور اوشا کا اور استعمال اس کا مثل عصا اور قادہ کے ہے. اور اوشا کا اور استعمال اس کا مثل عصا اور قادہ کے ہے.